مرزا قیامت تک کے لیے تیرے پاس چیلنج ہے. میں کہا مر جائے گا, زہر کا پیالہ پی لے گا اور تو اپنی ہار تسلیم کر لے گا. یار ہم آپ کو یہ چیلنج نہیں دیتے کہ اگلے ہفتے سے پہلے جواب دیں, نہیں سر, قیامت سے پہلے جب مرضی جواب دے دیں. سارے مل بیٹھے اس کا کوئی جواب تلاش کریں. ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے. نہیں سر, ٹائم قیامت تک ہے. السلام علیکم دوستو, میں ہوں محمد ساجد. آج ہم دیکھیں گے ایک اور مناظرہ, انجینئر محمد علی مرزا ورسس مفتی پیر مشاہد صاحب. موضوع ہے چشتی رسول اللہ, جو لکھا ہے ہست بہست اور سبع سنابل میں. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ معین الدین چشتی نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, اور انہوں نے پڑھ بھی دیا. تو مفتی پیر مشاہد صاحب اس کلمے کا دفاع کریں گے. کس حد تک دفاع کر سکتے ہیں دیکھیں گے ہم اس ویڈیو میں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. کون سا ایسا بریلوی ہے جو یہ بنیادی عقیدہ رکھتا ہے جس طرح اللہ کو ایک ماننا یہ بنیادی عقیدہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول ماننا یہ بنیادی عقیدہ ہے, ان کو خاتم النبیین ماننا یہ بنیادی عقیدہ ہے, تو اس طرح کیا معاذ اللہ چشتی رسول اللہ کو بھی سنی مانتے ہیں؟ یہ کتنی بڑی تہمت ہے. کسی سے بھی آپ جا کر پوچھ لیں کیا وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے معاذ اللہ, اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں اور یہ کہتا ہے جی ان کا بنیادی عقیدہ ہے. ہماری بنیادی عقائد کی کتابوں میں سے تم یہ چشتی رسول اللہ والا عقیدہ لکھا ہوا دکھا دو. مرزا قیامت تک کے لیے تیرے پاس چیلنج ہے. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرے کیوں لڑتے رہے ہیں بریلویوں کے اور اہل حدیث کے جو مناظرے ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ بریلویوں نے چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کس نے مناظرہ لڑا؟ مناظرہ لڑا تھا وہ نوری صاحب نے, وہ جو کہنا میں قلعہ ٹھوکاں گا, وہ جو گندا قسم کا مناظرہ یوٹیوب پہ مشہور ہے. دونوں طرف جو روڈ لینگویج یوز ہو رہی ہے, ایک طرف وابی بیٹھا ہوا ہے ایک طرف بریلوی بیٹھا ہوا ہے, اس میں وہ مولوی بیٹھے ہوئے سارے بیچ میں اور وہ چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ خاص حالت میں تھے کہ خواجہ پر کیفیت تاری تھی. ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا, اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. پھر فرمایا سنو میں کون ہوں. کوٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ, اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے ضرورت ہوئی؟ یہ ہشت بہشت جس کو تم جو ہے نا اٹھائے پھرتے ہو اور تمہارے جتنے بھی وہ پتوگڑے ہیں سارے وہ کہتے ہیں جی چشتی رسول اللہ کا جواب دیں, چشتی رسول اللہ کا جواب دیں. لو جواب سن لو. اب یہ لیں جی سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ کیا فرماتے ہیں؟ فتاوی رضویہ ہے جلد 15 ہے صفحہ نمبر 555 پر سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ ایک بزرگ ہیں, ان کی طرف کسی بات کی نسبت کی گئی کہ انہوں نے مینگنی کی مثال دی ہے اور وہ جو ہے نا اللہ کے نبیوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے مثال دی ہے, تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس پر سیدی اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے, حجب العبار ان مخدومی بہار. مخدوم بہار بزرگ ہیں, ان کے دفاع میں آپ نے یہ رسالہ لکھا. اس پر آپ لکھتے ہیں اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں. یعنی کہ کوئی بھی رسالہ کسی کے نام سے شائع کر دیا جائے تو یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ یہ اسی کا رسالہ ہے, یہ اسی کی کتاب ہے. اس طرح تو میں کوئی رسالہ اور یہ کتاب اٹھاؤں اور اس کے اوپر جو ہے نا اللہ کے بارے میں برے عقائد لکھوں, رسول اللہ کے بارے میں اور دیگر جو ہے نا وہ جو بھی ضروریات دین ہیں ان کے بارے میں کوئی برے عقائد لکھ کر اوپر لکھ دوں جی مصنف ماں بدولت مرزا انجینئر صاحب اور شائع کر دوں اس کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, تو مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں جی یہ میری کتاب نہیں ہے, کٹو کٹ میرے تو پوچھ لیتے لیندے یہ میری کتاب ہے بھی ہے کہ نہیں. تو اسی طرح یہ حضرت بزرگوں کی کتابیں ہی نہیں ہیں. آگے فرمایا بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں اور یہ لکھا ہوا ہے خواجگان چشت کے روح پرور ملفوظات بے مثل و بے مثال لازوال مجموعہ. یہ کسی کا لکھا ہوا ہے, یہ خواجگان چشت نے لکھی ہی نہیں ہیں کتابیں جن کو تم اٹھائے پھرتے ہو. آگے سنو. ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں ہے. اگلی بات بھی لے لو, اگر کوئی کتاب ثابت بھی ہو جائے, مثال کے طور پہ اس کتاب کو ثابت مان لیں تو اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک سطر کیا یہ سب ثابت ہیں؟
ایسا نہیں ہے. بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں، یعنی ان کی کتابوں میں کئی چیزیں ڈال دی گئی ہیں بعد میں، اور جو دشمنان تھے انہوں نے ڈالی ہیں. اچھا جی، کون سی کتابیں ثابت ہوں گی اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 557 پر ارشاد فرماتے ہیں، علماء کے نزدیک ادنا درجہ ثبوت یہ تھا کہ ناقل کے لیے مصنف تک سند مسلسل متصل بذریعہ ثقات ہو. ناقل مرزا صاحب، ان کے پاس چشتی رسول اللہ والے واقعے کی سند متصل مسلسل بذریعہ ثقات موجود ہو، کذاب نہ ہو، تو اس طرح جو ہے جب ہوگی تب جا کر اس کتاب کو معتبر مانا جائے گا. اور چشتی رسول اللہ والے کے لیے قیامت تک کا ٹائم ہے مرزا، قیامت تک کا. ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے کتاب مصیبت بن جائے گی، ہشت بہشت، جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، جس میں 8 چشتیہ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک فوائد السالکین ہے جو جمع کی ہے فرید الدین گنج شکر نے، پاک پتن والے بزرگ. یہ فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے ملفوظات جمع کیے ہیں اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے. اور اس میں کئی ایک واقعات، اس میں ان کے چونکہ آگے پیر تھے معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، ان کے کانٹیکسٹ میں وہ واقعہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والا اس میں ڈالا. وہ ہم نے اتنی دفعہ ہائی لائٹ کیا، شبیر بردرز نے وہ اس واقعے کو مسلمان کر دیا. وہ چشتی رسول اللہ جہاں لکھا تھا نا، اسے بھی محمد رسول اللہ کر دیا. واقعہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے مولوی بیچارہ کوئی کالجز یونیورسٹیز تو پڑھا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو میں اس پورے واقعے کو نکال دوں، یار یہ کرنا ہے تو اسے کسی طریقے سے چینج کروں. وہ پھر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یار اسے تو، یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ جب تک کنویں سے آپ کتا نہ نکالیں، جتنے مرضی ڈول نکال لیں، وہ پاک نہیں ہوگا. اصل ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ معین الدین چشتی صاحب کی طرف منسوب ہے. ہم 1000 ٹن حسن ظن اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کی طرف منسوب کر دیا کسی نے. تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے، ٹھیک ہے، خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا نہیں، تم ایک دفعہ نہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ، پھر میں تمہیں مرید کروں گا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ بڑا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً پڑھ دیا. تو خواجہ نے انہیں نوازا، مرید بھی کیا، اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے، یہ تو میں نے تمہارے امتحان کے لیے پڑھایا تھا. سر کیا سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا چاہیے اس گل کا. سارے مل بیٹھے ہیں، اس کا کوئی جواب تلاش کریں. ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے. نہیں سر، ٹائم قیامت تک ہے. تو اس واقعے کو انہوں نے چینج کیا کیا، وہ جہاں چشتی تھا نا وہاں انہوں نے دوبارہ محمد ڈال دیا. اب واقعہ یہ بن گیا کہ بتا تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ یوں بھی پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا پھر جب کہا، پھر کہا نہیں کلمہ یہ نہیں ہے، یعنی پھر دوبارہ کفر کر دیا نا کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کلمہ، بلکہ وہی ہے جو پہلے پڑھایا تھا. انہوں دسو او تھتیو اس نال تے نہ بول دے چنگا سی، زبان کی لکنت تو نہ پکڑی جاتی. ماں تھاریاں بولیاں نے، میں نہیں بولی. وہ پنجابی میں ایک آپ کو پتا نا ایک لطیف ہے. تو یہ انہوں نے کیا اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں یہ کس کی تحقیق لی ہے؟ شارح بخاری شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، یہ انہوں نے پوری بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. مرزا تو اردو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کو اردو سمجھنے میں بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. عربی تو میں کہتا ہوں مر کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو عربی آتی ہی نہیں ہے. اور لوگوں ہوش کے ناخن لو، جس بندے کو عربی نہیں آتی وہ دین پر اتنی لمبی زبان نکال کر باتیں کر رہا ہے، کیوں کر مان رہے ہو خدا کے بندے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بخاری کو عربی میں پڑھ کر ان کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس کی شرح لکھی. ان لوگوں کو پڑھو تو پتہ لگے نا کہ دین اسلام کیا ہے. اب سنو چشتی رسول اللہ والے واقعے کے بارے میں آپ نے آپریشن کیسا کیا. کیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی مرید سے کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو؟ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے پوری بڑی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اور آپ ساتھ ہی دیکھیں کہ یہ کب کا 23 صفر 1415 سن ہجری کا یہ استفتاء ہے، اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ 28 سال پہلے کا فتویٰ ہے، جس وقت مرزا صاحب جو ہے نا وہ 14 سال کے تھے، ابھی چھوکرے بھی نہیں ہوئے تھے.
تو آپ نے اس وقت کیسے نکال دیا کہ شریف الحکم جدی علیہ الرحمہ سے بھی پہلے آپ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ یہ غلط واقعہ ہے, اس کو نکالا جائے, اے غلط ہے, یہ آپ نے پہلے بتا دیا تھا. تو یہاں پر دیکھیں, ہشت بہشت مجموعہ ملفوظات خواجگان چشت اہل بہشت, مکتبہ جام نور نئی دہلی, کتاب فوائد السالکین, صفحہ نمبر 23-24 میں ملفوظات حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نقل کرتے ہوئے ایک واقعہ یوں ارشاد فرمایا. وہ پھر سارا واقعہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ, سائل اس وقت 28 سال پہلے, حضرت 28 سال پہلے یہ سوال ہو رہا ہے. اب دیکھو جواب, شریف الحکم جدی علیہ رحمہ جواب دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں پہلی بات یہ کہ ہشت بہشت اور فوائد السالکین حضرت خواجہ قطب الدین کاکی قدس سرہ کی ہیں یا نہیں. بازار میں کسی کے نام سے کوئی کتاب چھپ جانا اس کی دلیل نہیں کہ جس کے نام سے کتاب چھپی ہے یہ اسی کی تصنیف ہے. کسی کی کتاب اس وقت مانی جائے گی جب مصنف کے عہد سے لے کر شائع ہونے تک معتمد اور مستند لوگوں کے یہاں محفوظ ہو, اور ان دونوں کتابوں کے بارے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں. خدا نہ ترسوں نے بڑے بڑے ائمہ دین کے نام سے فرضی کتابیں شائع کر دیں, ایک دو نہیں, اس کی صدہاں نظیریں موجود ہیں. پھر فرماتے ہیں پھر اصل کتاب اگر مصنف کی ہوگی تو الحاق سے محفوظ ہے, اس کا فیصلہ بہت مشکل ہے. تو سب سے پہلے کہ یہ کتاب ہی بزرگوں کی نہیں ہے, بات سمجھ آ گئی. دوسری بات, شریف الحکم جدی علیہ رحمہ یہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر ہی اضطراب موجود ہے, یعنی کہ واقعہ ہی خلط ملط لکھا ہوا ہے آگے پیچھے. وہ کس طرح کہ یہاں پر ہشت بہشت میں فوائد السالکین سے یہ خواجہ بختار کاکی جو ہیں وہ معین الدین چشتی اجمیری سے روایت کر رہے ہیں کہ یہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ کلمہ پڑھوایا, جبکہ سوا سنابل کے اندر یہی فوائد السالکین کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے, اور وہاں پر یوسف چشتی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یوسف چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کلمہ پڑھوایا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ اضطراب ہی اس کے کذب ہونے پر, جھوٹ ہونے پر واضح دلیل ہے. ایک یہ کہ جو چشتی لفظ ہے یہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں یہ آیا ہی نہیں تھا لفظ, اور آپ نے کیسے یہ کلمہ پڑھوا دیا. آپ کو ساری زندگی کبھی کسی نے چشتی نہیں کہا, نہ آپ کے مریدین نے, نہ آپ کے خلفاء نے, نہ کسی کتاب میں آپ کو چشتی لکھا گیا, بلکہ کئی سالوں بعد افغانستان کا ایک صوبہ ہے ہرات, اس کا ایک گاؤں ہے چشت. اگر آپ گوگل کے اوپر جائیں اور افغانستان کے بعد اس کے بعد ہرات لکھیں, یہ تو وہ بھی آپ کو پتہ لگے کہ یہ افغانستان کا صوبہ ہے. تو اس کے بعد آپ لکھیں چشتی شریف یا چشت لکھیں تو آپ کو وہ بتائے گا دا ولیج آف افغانستان. یہ افغانستان کا ایک جو ہے نا وہ گاؤں ہے, قریہ ہے. تو وہاں کے جو آپ کے مریدین تھے معین الدین چشتی اجمیری کے, انہوں نے اپنے ساتھ چشتی لگانا شروع کیا, ان کے اولادوں نے چشتی لگانا شروع کیا, تو وہ پھر اب چشتی مشہور ہو گیا ہے, اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے ساتھ چشتی لگواتے ہوں گے, تو اس واقعہ بنانے والے نے چشتی بھی میں گھسیڑ دیا اور اس کلمے کو جو ہے نا وہ ایجاد کیا. پھر انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی جو میں جس کے لیے اتنی تمہید بنائی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوا ہے. معین الدین چشتی صاحب کے نام کے ساتھ تو چشتی آتا نہیں تھا, وہ تو سنجری تھے اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے. یہ بعد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا. لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی من گھڑت ہے. سرکار رکو ذرا, صبر کرو. 800 سال سے یہ کتاب چھپ رہی تھی فوائد السالکین فارسی زبان میں. اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا چلا. آخر دنیا میں اب کون سی ایسی تبدیلی آ گئی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کتاب فیبریکیٹڈ ہو چکی ہے. وہ بندہ دسو کیڑا جے, اور پھر اس بندے کو مان لو کہ تمہارے 800 سال کے بزرگ یہ خرافات, شرکیہ واقعات, کفریہ گستاخانہ واقعات چھاپتے رہے. سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ, انہیں کتاب میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو دلوں کے حال جانتے تھے. اور سب سے بڑا بزرگ وہ کہ اتنے سارے بزرگوں کی غلطیوں کو اس نے ہائی لائٹ کیا, اسے مانو. اب پتا چلا نا بقول ان کے کہ یہ تو کسی نے ڈال دیا, لیکن یہ بھی انہوں نے کوشش کی پردہ ڈالنے کی, لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. جو ایک چھوٹا سا مولوی انہوں نے اس معاملے کے لیے لانچ کیا, اور ایسے کام یہ ہمیشہ چھوٹوں سے کرواتے ہیں تاکہ کل کو وہ پکڑا جائے. جو پیچھے بڑا ڈان ہے نا وہ یہ کہہ سکے یہ تو چھوٹا تھا نا, کبھی ہمارے سے واسطہ پڑا ہوتا تو پھر دیکھتے ہیں ہم کیا جواب دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی, بڑوں سے ہوگی, کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ بھاگنے کا بہانہ موجود ہوگا. اور اگر کسی چھوٹے نے ہم سے جواب لینا ہے تو اپنے بڑے سے لکھوا دے
یعنی اگر کسی بریلوی نے جواب لینا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے, جو بندی نے جواب لینا ہے تو مولانا تقی عثمانی صاحب سے, مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائے, اہل حدیث نے جواب لینا ہے ساجد میر صاحب سے, اہل تشیع نے جواب لینا ہے مجھ سے کسی چھوٹے نے تو ساجد نقوی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے کہ یہ چھوٹا میں لانچ کر رہا ہوں, اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. ٹائم قیامت تک جائے جدوں ہی کلپ بنا لو, جواب لے لو آ کے میرے کو, یا بڑا خود وہ اعتراض سامنے رکھتے. جس طرح مفتی منیب صاحب نے میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو میں نے اللہ کے فضل سے ان کی طبیعت صاف کی ہے, 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی, کرامات اور معجزات کے اوپر انشاءاللہ تعالی. تو جواب لے لیں. بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں, تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے. یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا نا کہ کہہ دو کہ بزرگوں نے نہیں لکھا, بعد میں کسی نے ڈال دیا, انہوں نے اس کو, یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا, اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے. اچھا جناب, وہ تو اب انہوں نے قبول کر لیا, اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا دیکھیں جی اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے, اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنری کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیا لے رہا ہوں, نہیں, وہ اصطلاحی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. اچھا, اب یہ بات انہوں نے کہا فخریہ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں, لیکن وہ جنرل, اسپیسیفک نہیں, جنرل. کیا مجھ سے پہلے کوئی ایک بزرگ بھی نہیں تھا جس نے بتایا ہو کہ یہ کتابوں کے اندر یہ بلنڈر لکھے ہوئے اور ان کی چین نسل در نسل چل رہی ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کی چین ٹوٹی ہوئی ہے. اگر آج ہم کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی صاحب نے کلمہ پڑھایا چشتی رسول اللہ, تو 633 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں اور آج چل رہا ہے 1444 ہجری, تو اس دوران مسلسل ان کے کسٹوڈین ہیں جنہوں نے بزرگوں کو گود لیا ہوا ہے, جو ان کی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کی کتابوں کو پرنٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ان کی کتابیں ہیں. اب میں کیسے کہہ دوں کہ ان کی کتابیں نہیں ہیں؟ اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو وہ کہیں گے بھائی ہم ان کے کسٹوڈین ہیں. یہ تو جب میں نے بتایا کہ اتنے بڑے بلنڈر ہیں تو اب ان کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ انکار کرنا پڑا, ان کی کتابیں نہیں ہیں, ورنہ پہلے یہ نہیں مانتے تھے. دوسری چیز, پرانے بزرگوں کو تو چھوڑ دیں, جو پچھلے 100 سال کے اندر بزرگ آئے ہیں ان کے قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے, ان کے تو قلمی نسخے بھی موجود ہیں. مثلا پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس آج بھی گولڈا شریف میں رکھے ہوئے ہیں. ان سے کیسے بھاگیں گے؟ باقیوں سے تو بھاگ جائیں گے. احمد صاحب بریلوی صاحب کی اپنے گدی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, احمد صاحب بریلوی کو فوت ہوئے بمشکل 102 سال ہوئے ہیں, 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, آج 4 جون 2023 ہے, 100 سال ہوئے ہیں مشکل سے. ان کی گدی پہ ابھی ان کے پوتے پڑ پوتے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس ان کے ہینڈ ریٹن فتاوا موجود ہے, اور وہ ہینڈ ریٹن فتاوا کے ذریعے پرنٹنگ خود کروا رہے ہیں. اب میں کیسے اس میں ظن رکھوں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا؟ یہ پاسبل ہی نہیں, جبکہ ان کے کسٹوڈین بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں, پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی نئے کے بارے میں. لیکن دیکھیں, میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ میں 1 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں اپنے سر کے اوپر کہ ان بزرگوں نے نہیں کہا ہوگا. لیکن تم لوگوں کو تو پتا چل گیا نا یہ گمراہ کون ہے. اس کی پرنٹنگ بند کرو, اس سے اعلان برات کرو, اسے کفر کہو, اور لوگوں کو اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑنے کی بجائے قرآن و سنت کے ساتھ جوڑو. کیا میری ڈیمانڈ غلط ہے؟ آگے سنو. ثانیاً, کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں ہے. اگلی بات بھی لے لو, اگر کوئی کتاب ثابت بھی ہو جائے, مثال کے طور پہ اس کتاب کو ثابت مان لیں, تو اس کا ایک ایک لفظ, ایک ایک سطر, کیا یہ سب ثابت ہیں؟ ایسا نہیں ہے. بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں, یعنی ان کی کتابوں میں کئی چیزیں ڈال دی گئی ہیں بعد میں, اور جو دشمنان تھے انہوں نے ڈالی ہیں. اچھا, پھر اگلی بات وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کتابوں میں ساری باتیں تو غلط نہیں لکھی. بھائی ساری باتیں تو غلام القادیانی دجال نے بھی غلط نہیں لکھی ہوئی, لیکن وہ پرسنالٹی ڈاؤٹ فل ہوگی, فارغ ہوگی. اچھا, اب اس کے اندر جو اچھی باتیں ہیں وہ اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ لیں, لیکن لوگوں کو ان کتابوں کا پابند نہ کریں. ہم کس طرح رسک دے سکتے ہیں کہ ہم وہ گمراہ کن عقائد جو آپ کے صوفیاء کی کتابوں میں لکھے ہیں, لوگوں کو وہ کتابیں پڑھنے کی ترغیب دلائیں, بجائے اوریجنل جو پرائمری بکس ہیں قرآن و سنت کی. یہ تو سیکنڈری بھی نہیں ہے, یہ ٹرشری بھی نہیں ہے, یہ تو اس سے آگے کی کتابیں ہیں, اور آپ خود ان کی اتھینٹسٹی نہیں مان رہے ہو.
تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کی جب تعلیمات اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پیش کی جا سکیں اور اللہ نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ انہیں محفوظ کرے، بزرگوں کو تو چھوڑ دیں، اگلی الہامی کتابیں محفوظ نہیں ہیں تو ان کے بزرگ تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ اگر تورات اور انجیل محفوظ نہیں ہے تو کشف المحجوب، حشر بہشت، سبع سنابل تو شاہی کوئی نہیں کہ اس کے بارے میں آپ کلیم کریں کہ بڑی متبرک کتابیں ہیں۔ تو اعلان برات کریں نا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان بزرگوں نے نہیں کہا ہوگا، یہ بسط ہے کہ نہیں انہوں نے کہا، آپ کو سمجھ نہیں آیا، پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ بزرگوں کو بھی ہم جو ہے نا وہ لے آتے ہیں اپنی مشین کے اوپر، دوسری طرف قیمہ بن کے نکلے گا۔ اب یہ بزرگوں کے ساتھ جو بے عزتی والا معاملہ ہو رہا ہے نا، یہ ان کے پچھلے کروا رہے ہیں۔ اگر یہ آج کہہ دینا ان کی کتابیں نہیں ہیں اور یہ ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، میں اپنی ساری پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا، لیکن ان کا بڑا آ کے سامنے اناؤنسمنٹ کرے کہ یہ کفریات ہے، آج کے پرنٹنگ بند، پرانے نسخے ہم ریٹریو کرتے ہیں، ہمارے پرانے بزرگ سارے جاہل نکلے، انجینئر صاحب نے آ کے ہمیں ایک روشنی کی امید دلائی۔ ظاہر ہے کریڈٹ تو مجھے ہی ملنا چاہیے نا میرے بھائی۔ اگر نیوٹن نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسکور کیا ہے، آج بھی سرکار نیوٹن کو مرے ہوئے کئی سو سال ہو گئے، گریویٹیشن کی جب بات ہوتی ہے نیوٹن کا نام لیا جاتا ہے، گلیلیو کا نام نہیں لیا جاتا اس کے استاد کا، تو یہ کریڈٹ پھر مجھے ملے گا، پھر مجھے اعلیٰ حضرت آپ نے کہنا ہے، اور یہ میں فار دا سیک آف جوک اونلی کہہ رہا ہوں کہ پھر مجھے باباؤں کا بابا مانے کہ یہ میرا کریڈٹ ہے نا، کہ میں نے بتایا کہ تم لوگ 10 سال پہلے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو اور آج کہہ رہے ہو کہ وہ کتابیں چینج ہو گئی، اس کا مطلب کریڈٹ میرا ہے، یہ مجھے دونوں ڈیو کریڈٹ۔ یہ بات اگلا فتویٰ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ نے اسی طرح کے کلمے کے بارے میں، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، یہ بھی جو ہے نا ان کے ڈھکوسلوں میں سے ایک بہت بڑا ڈھکوسلہ ہے، اس کے اوپر یہ فتویٰ پوچھا گیا اور فوائد السالکین کے حوالے سے ہی پوچھا گیا۔ یہ آپ نے فتویٰ صادر فرمایا 1409 ہجری کے اندر، یعنی 34 سال پہلے۔ اس وقت مرزا صاحب اگر ابھی 42 ایئرز ان کی ہے نا عمر، تو اس اعتبار سے تو یہ اس وقت 8 سال کے رہے ہوں گے، اور چڈی کے اندر ہی پیشاب بھی کرتے ہوں گے، پورا کمرہ گندا کرتے ہوں گے۔ اس کے حوالے سے جب پوچھا تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، نہ یہاں فوائد السالکین ہے، نہ مفتاح العاشقین، نہ میں نے کبھی ان دونوں کتابوں کو دیکھا ہے، نہ یہ بتا سکتا ہوں کہ کس کی تصانیف ہیں، اور نہ کسی کتاب کا کسی بزرگ کے نام سے چھپ جانا اس کی دلیل ہے کہ یہ فلاں کی کتاب ہے۔ کتاب وہی معتبر ہے جو کسی مستند مصنف نے تصنیف کی ہو، اور وہ تصنیف کے وقت سے لے کر چھپنے کے وقت تک متدین مستند معتمد افراد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو۔ لیکن ہوا کہ آپ اعلیٰ حضرت بھی پھنس گئے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت اس طرح پھنس گئے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں آلموسٹ 30 جلدوں کے اوپر وہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے، اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل۔ وہ حشر بہشت تھی نا، 8 جنتیں، یہ 7 بالیاں، وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل۔ اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی، اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا، ہائے ہائے، اب تیرا کیا بنے گا؟ اعلیٰ حضرت صاحب، اعلیٰ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے۔ چشتی رسول اللہ اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گئے۔ ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے، یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں، اعلیٰ حضرت سے کوئی بات نکالیں۔ اعلیٰ حضرت تو عالم دین تھے، ہاں جی، مجدد دینوں ملت تھے۔ اعلیٰ حضرت نے 7 سنابل کے بارے میں انڈورس کیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، اس کتاب کی تعریف کی۔ اب اگر بغیر پڑھے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو۔ نمبر 2، اگر پڑھا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آنکھیں بند کی؟ نمبر 3، کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورس کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں؟ اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں۔ پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیہات ہیں، وہ خاص حالت میں بات کی، پھر ہم خادم رضوی والی بات کریں گے کہ وہ جڑا پونکتا جائے نبی تے پونکتا جائے، انہوں ہلکا نہ جانو، ہاں جڑا خاص حالت وچ بولدا جائے وہ نبی تے بولدا جائے، پھر تو ہم یہ جواب دیں گے نا۔ خیر، اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اب یہ کہہ رہے نہیں ہے کفریات ہیں، بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں، تو اب اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا؟ اور یہ فوائد السالکین جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی، 7 سنابل بھی فارسی میں لکھی گئی۔ 7 سنابل میں فوائد السالکین کا ہی ریفرنس ہے، وہ اوریجنل فارسی بکس بھی اپنی جگہ موجود ہیں، ہم ساروں کے امیجز انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے، کسی کا کوئی وہم۔ اور آج سے 100 سال پہلے کی پرنٹ ہوئے ہوئے، جب کاتبین لکھتے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اس زمانے کی وہ کتاب ہے، اور آج اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں، انہوں نے خود ہی پرنٹ کی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں
आला हजरत तो उस किताब की तारीफ कर रहे हैं, लिहाजा चिश्ती रसूलुल्लाह आला हजरत के खाते में, और इट मींस कि पूरी बरेलवियत के खाते में डल गया। अब आप फैसला करें कि आला हजरत का क्या बनेगा। क्या आप कहेंगे वो जाहिल थे, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी? फिर हम पूछेंगे अगर किताब नहीं पढ़ी तो तारीफ क्यों की, और ये कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, नाऊज़ु बिल्लाह, नबी इस्लाम के ऊपर झूठ बांध दिया। बुखारी मुस्लिम की हदीस, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। कोई भी नहीं बचेगा सरकार, कहां तक बात जाएगी। हमारा मौकिफ अहले सुन्नत का यह है कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया, जो भी खत्म नबूवत पर यकीन रखता है उसके नजदीक ये कलमा कुफर है। जो भी ये पढ़ेगा, जो भी ये पढ़वाएगा, वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, और सामने पढ़ने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, और उसके सारे के सारे अमाल अकारत हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने कोई शिबा नहीं छोड़ा हजरत। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये सारी बातें निकली कैसे हैं। सोचने की बात है ना। असल में जब अल इमदाद रिसाला छपा ना, आज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले, जो मैगजीन मंथली छपता होता था, उसमें जब अशरफ थानवी साहब को किसी मुरीद ने ये लिख के वाकया भेजा, उन्होंने उसके ऊपर वो किया बरेलवियों के हाथ, तो फिर एक चीज आ गई, उन्होंने उसको हाईलाइट किया, इतना हाईलाइट किया कि 800 साल हो चुके हैं, वो रसाला आज भी छप रहा है। हालांकि मंथली मैगजीन तो एक दफा ही छपता है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 1921 की अखबार मुझे दिखाएं फलां दिन की, या फलां महीने का मैगजीन दिखाएं, उसको तो छोड़ दें। अगर मैं आपसे कहूं कि 1990 का मार्च के महीने का अखबार जहां मुझे दिखा दें, तो टाइम क़यामत तक ही लवोगे तुसी, इल्ला है कि किसी के पास पड़ा हुआ किसी के पास। ये कौन सा ऐसा मैगजीन है जो आपको मार्केट से मिल जाता है? वो बरेलवी छाप रहे होते हैं, देवबंदी नहीं छाप रहे, बरेलवी इस मैगजीन को छाप रहे हैं, इस जख्म को जिंदा रखने के लिए। खुद इन्होंने सारे काम डाले में। अब वो देवबंदी बड़ा अरसा तो बर्दाश्त करते रहे, अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि अब इसके आगे बंद कैसे बंद है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वाक्य को जस्टिफाई करने के लिए ना तसव्वुफ की किताबों में कुछ दलाइल तलाश किए उस दौरान। जैसे सर एडविन को हादसाती तौर पे पेंसिल्वेनिया में तेल का कुआं मिल गया था, इनको चिश्ती रसूलुल्लाह मिल गया। वो फिर उन्होंने सारे रेफरेंसेस, ये आपको जितने मिलेंगे ना गूगल के ऊपर रखे हुए इमेजेस, वो सब देवबंदियों ने इकट्ठे करके अशरफ थानवी रसूलुल्लाह के दिफा पे रखे हुए हैं। हाँ, और मुनाजरों में बकायदा ये पेश करते हैं। वही गल के पुत्र फेल हो गए, और भाई थोड़े दोस्त का मुंडा भी फेल हो गया। हाँ भाई, उसके दोस्त के बेटे के फेल होने से उसके बेटे का फेल होना जस्टिफाई तो नहीं हो जाएगा। तो ये इन्होंने हरकत की, ये उन्होंने बेसिकली सारी चीजें एक्सप्लोर की हैं। फिर उन्होंने मुख्तलिफ जवाब दिए। मैंने हमेशा इसको फिर रिबटल किया कि यार शती हाथ बोंगियां कहते नहीं, वो चूंकि उनको होश नहीं होती थी, तो जब किसी को होश ना हो उससे शरीयत का कलम उठ जाता है। अच्छा जी, शरीयत का कलम उठ जाता है। आपने तो हमें बचपन से सिखाया था कि बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए किसी ने दीवानगी दिखाई, अना हक कह दिया, अनल हक किसी ने, तो वो कहते हैं काफिर नहीं होता। अल्लाह के लिए दीवानगी, लेकिन अना मोहम्मद कोई कह दे या अना रसूलुल्लाह कह दे तो वो काफिर हो जाता है। उस वक्त तो आप हमें यह सिखाया करते थे। दूसरी बात, इन बुजुर्गों को फिर आप पागल डिक्लेयर करें ना। मजजूब का लफ्ज क्यों डिवाइस किया है? सही बुखारी में तालीकन एक हदीस के ऊपर चैप्टर की हेडिंग में इमाम बुखारी लेके हैं, और पूरी सनद सुनन इब्न माजा में है कि 3 लोगों से शरीयत ने अपना कलम उठा लिया है। नंबर 1 मजनून, जो पागल है जब तक के उसकी अकल दुरुस्त ना हो जाए। नंबर 2 सोया हुआ शख्स जब तक के वो जाग ना जाए। और नंबर 3 नाबालिग बच्चा जब तक के वो बालिग और होश में ना आ जाए। ये मौला अली का कौल इमाम बुखारी लेके आए। जब हजरत उमर ने एक पागल शख्स के ऊपर हाथ जारी कर दी थी, तो हजरत अली ने उन्हें इस काम से रोका और वो पीछे हट गए। और नबी इस्लाम से मरफून सुन्नत इब्न माजा में हदीस मौजूद है। तो डिक्लेयर करें। कभी कहते हैं मजजूब, कभी कहते हैं कलंदर, कभी कहते हैं वो होश में नहीं, कभी कहते हैं शक्ति हाथ। शक्ति हाथ का पंजाबी में तर्जमा हो सकता है बोंगियां। ओल फोल कोई बोलना शुरू कर दे जिसे अपनी होश ना हो। सरकार, इसमें आप देखें होश तो उसे है, तो तभी तो उसने पूछा तू कलमा क्या पढ़ता है। फिर उसने ये भी बता दिया कि मैं ये पढ़ता हूं, तो फिर उसने कहा नहीं अब ये नहीं तो ये पढ़। फिर मुरीद भी किया। अच्छा, ये टुन हालत में मुरीद करते थे। उसके बाद फिर ये भी बताया कि वो कलमा वही है जो बंदा टुन हो, जिसकी होश ना हो, इस किस्म की बातें कर सकता है। मुझे बताएं, होश में थे वो। और शरई तौर पर जो बैत की इनकी डेफिनेशन है उसके तहत तो ये बैत एस्टेब्लिश नहीं हुई, क्योंकि जब कोई शख्स झूठी मूठी भी या आजमाइश के लिए भी कलमाते कुफर निकलवाए, वो खुद भी काफिर हो जाता है, दूसरा भी काफिर। आपको नहीं कहते हैं कि अगर आपने झूठी मूठी भी कादियानी अपने आप को लिखवाया पासपोर्ट में और जर्मनी की आपने पॉलिटिकल असाइलम ले ली, तो आप चाहे अंदर से ईमान भी रखते हो तब भी आप काफिर हैं, कहते हैं ना। क्योंकि वो कहते हैं इकरारुम बिल लिसान भी है और तस्दीकुम बिल क़ल्ब भी है और अमलुम बिल जवारे भी है, तीनों चीजें। तो बताएं, इसमें तो वो सारी चीजें हो गई। तो पीर साहब को तो चाहिए था, कहते हैं कि पुत्र मेरी भी बैट टूट गई, पहले तो मैं पीर लबांगा,
پہلے میں مرید ہوں گا اور سب سے پہلے تیری چاچی کا نکاح پڑھاواں گا اپنے نال. چاچی بھی گئی, ہاں پتریا تیرے پیچھے چاچی بھی فارغ ہو گئی. ظاہر نکاح بھی ٹوٹے گا کلمات کفر بولنے سے. پہلے چاچی دی فکر کراں, پھر تیرا چاچا بیعت کرے جا کے کسی پیر کول, پھر آگے تینوں پتریے مرید کراں گا میں. یہ تو نہیں ہوا. اور پھر اندازہ کریں یہ لوگ اپنے بابوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں مسلم شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے, اس میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں جس سے پلی مل سکتی ہے. کوئی لینا دینا نہیں مسلم شریف کا اس کے ساتھ. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, مشکات کے اندر بھی آپ کو دوسری جلد کے اندر وہ حدیث مل جائے گی کہ نبی الاسلام نے اس شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ہے جو شخص گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لے ہے, کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ کرنے پہ. اس کو حضور نے ایک تمثیل سے بیان کیا, ایک مثال سے, کہ ایک شخص تھا جس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہوا تھا اور وہ ریگستانی سفر پہ تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا, اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اب اسے موت سامنے نظر آنا شروع ہوگی. ظاہر ہے ریگستان میں تو آپ نہیں سروائیو کر سکتے, وہ بھی ان زمانوں کے اندر جب موبائل فون بھی نہیں ہے. وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا تو اسے کتنی خوشی ملے گی. خوشی کی حالت میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی. اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی. اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ, پہلے تو یہ پڑھتا تھا اب تو یہ پڑھ, پہلے میں یہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, اے اللہ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہانیاں بند کرو, کوئی ہے اس کا کمپیریزن؟ اور پھر اس نے ایک دفعہ کیا اور حضور نے کیا اسے انڈورس کیا, آپ نے فرمایا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی. یہاں زبان لڑکھڑائی ہے پوری انٹینشن سے, پہلے صحیح کلمہ پڑھوایا پھر غلط کلمہ پڑھایا پھر کیا کہ دوبارہ وہی پڑھ. کیا جسٹیفیکیشن لولی لنگڑی یہ پیش کرتے ہیں. تو پھر یہ اسی لیے پکڑے جاتے ہیں, اور جب ہم انہیں پکڑتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے. بھائی بزرگوں نے کام ہی ایسا ڈالا ہے, یا ہم ایک ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں نے کام نہیں ڈالا بلکہ ان کے نام کے اوپر کام ڈال دیا گیا. لیکن الٹیمیٹلی ہم ون ون سچویشن میں ہیں, کیونکہ اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ آ کے چیز ہائی لائٹ کی, لہٰذا وہ سارے بزرگوں کی بزرگی جمع کر کے اس پلیٹ فارم کے نام کر دی جائے. میں نہیں کہتا میرے نام پہ, کہیں گے میں کرتا ہے, میں نہیں کرتا جی, تو ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ڈیبیٹ رہا. انجینئر صاحب نے بہت ہی بڑھیا جواب دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ویڈیو سے ایسے ہی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو آپ کو کیسے لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتانا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی اور ویڈیو بناتے رہیں. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, دیجیے اجازت, السلام علیکم.